اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات ایئر فسٹ۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے مکی اور مدنی صورتیں۔ قرآن مجید کے نزول کے دو ادوار ہیں، ایک مکی اور دوسرا مدنی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ میں ہوئی۔ 40 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا۔ اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم 13 سال مکہ میں مقیم رہے اور اس 13 سالہ دور کو مکی دور کہا جاتا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے مدینہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ ہجرت کے بعد کا دور جو کہ 10 سالوں پر مشتمل ہے، یہ 10 سالہ دور مدنی دور کہلاتا ہے۔ مکی دور تقریباً 12 سال 5 ماہ اور 13 دن پر محیط ہے، جسے تقریباً 13 سال کا عرصہ کہا جاتا ہے، جبکہ مدنی دور 9 سال 9 ماہ 9 دن پر مشتمل ہے، جسے تقریباً 10 سال کا عرصہ کہا جاتا ہے۔ اس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کے نزول کی مجموعی 22 سال 2 ماہ 22 دن بنتی ہے، جسے تقریباً 23 سال کا عرصہ کہا جاتا ہے۔ مکی صورتوں کی تعریف۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں اور آیات جو ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہوئے، خواہ وہ مکہ میں نازل ہوئی ہو یا کسی بھی دوسرے مقام پر، مکی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مدنی صورتوں کی تعریف۔ قرآن مجید کی وہ صورتیں اور آیات جو ہجرت مدینہ کے بعد نازل ہوئی ہو، خواہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہو یا کسی بھی دوسرے مقام پر، مدنی صورتیں کہلاتی ہیں۔ مکی دور کا پس منظر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال گزارے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے حد مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اپنے جانے پہچانے لوگ جن سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو امید تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سن کر آپ پر ایمان لائیں گے، بیگانے ہو گئے۔ انہیں توحید کی دعوت سننا گوارا نہ تھا، اس لیے کہ وہ شرک کی بیماری میں مبتلا تھے۔ انہوں نے نہایت سوچ بچار کے بعد فیصلہ کیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت حق کو نہیں مانیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت جس قدر ان سے ہو سکے گی کریں گے۔ چنانچہ اس مخالفت میں وہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ میں کانٹے بچھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن مجید پڑھتے تو وہ چیختے چلاتے تاکہ لوگ قرآن نہ سنیں۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے تھے انہیں مارتے پیٹتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوڑا کرکٹ پھینکا گیا، پتھر برسائے گئے اور قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں۔ یہ 13 سال کا زمانہ انتہائی مشکلات و مصائب کا زمانہ تھا۔ اس دور میں قرآن مجید کا جو حصہ نازل ہوا، اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین کی گئی۔ اس کے ساتھ ہی توحید و رسالت اور آخرت کے مضامین بھی بیان کیے گئے۔ مکی صورتوں کی کل تعداد 86 ہے۔ مکی صورتوں کی امتیازی خصوصیات۔ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد، توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب اور عقیدہ آخرت کے بارے میں تعلیم دی گئی ہے۔ مکی صورتوں میں عام طور پر پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے یا ایھا الناس کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ مکی صورتوں میں مشرکین و کفار کے باطل عقائد کا بڑی خوبصورتی سے رد کیا گیا ہے۔ مکی صورتوں میں انسان کو معاشرتی آداب کی تعلیم دی گئی ہے۔ مکی صورتوں کی زبان مشکل اور صورتیں مختصر مگر انتہائی جامعیت رکھتی ہیں۔ مکی صورتوں میں سابقہ انبیاء اور رسولوں کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ مکی صورتیں سجدہ تلاوت والی ہیں۔ مکی صورتیں عام طور پر حروف مقطوعات سے شروع ہوتی ہیں، سوائے 2 مدنی صورتوں کے جن میں حروف مقطوعات استعمال ہوئے ہیں، مثلاً سورۃ البقرہ اور سورۃ آل عمران۔ مکی صورتوں میں ایمان والوں کو کفار و مشرکین کے رویے پر صبر کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ مدنی دور کا پس منظر۔
ہجرت کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں کے حالات مختلف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے ہی اسلام یہاں پہنچ چکا تھا۔ مدینہ کے دو بڑے قبائل اوس و خزرج کی بڑی تعداد اسلام لا چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھی۔ مدنی سورتوں کی کل تعداد 28 ہے۔ مدنی سورتوں کی امتیازی خصوصیات۔ مدنی سورتوں میں زیادہ تر عبادات اور معاملات کی تعلیم دی گئی ہے۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔ مکی صورتوں میں کیا تھا؟ مکی صورتوں میں زیادہ تر عقائد، توحید، رسالت، ملائکہ، آسمانی کتب اور عقیدہ آخرت کے بارے میں تعلیم دی گئی، بلکہ اس کے برعکس مدنی صورتوں میں زیادہ تر عبادات اور معاملات کی تعلیم دی گئی، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج کے احکام بیان کیے گئے۔ نمبر 2، مدنی صورتوں میں عام طور پر پوری اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا کے الفاظ استعمال کیے گئے ہیں۔ اس کے برعکس مکی صورتوں میں پوری انسانیت کو مخاطب کرتے ہوئے یا ایھا الناس کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ نمبر 3، مدنی صورتوں میں عیسائیوں اور یہودیوں کے جھوٹے نظریات کی تردید کی گئی ہے۔ اس کے برعکس مکی صورتوں میں مشرکین و کفار کے باطل عقائد کا بڑی خوبصورتی سے رد کیا گیا تھا۔ مدنی صورتوں میں شرعی احکام جن میں نکاح، طلاق اور تجارتی معاملات کا ذکر ہے۔ مدنی صورتوں کی زبان عام اور سادہ ہے۔ مدنی صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان ہے۔ مدنی صورتوں میں منافقین کا ذکر ملتا ہے۔ مدنی صورتیں مکی صورتوں کی نسبت زیادہ طویل ہے، مثلاً سورۃ البقرہ، سورۃ ال عمران۔ مدنی صورتوں میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ اور مدنی صورتوں کی زبان عام اور سادہ ہے۔ مدنی صورتوں میں اہل کتاب کا تفصیلی ذکر ملتا ہے۔ مدنی صورتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و شان کا بیان ہے۔ مدنی صورتوں میں منافقین کا ذکر ملتا ہے۔ مدنی صورتیں مکی صورتوں کی نسبت زیادہ طویل ہے، مثلاً سورۃ البقرہ، آل عمران۔ مدنی صورتوں میں جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک، مکی اور مدنی صورتیں۔ مکی صورتیں کیا ہوتی ہے، مدنی صورتیں کیا ہوتی ہے، ان کی تعداد کتنی ہے، پھر مکی دور کا پس منظر، مدنی دور کا پس منظر، مکی صورتوں کی امتیازی خصوصیات اور مدنی صورتوں کی امتیازی خصوصیات۔ بس یہ آج کا ٹاپک تھا ہمارا۔